بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہماری عمروں کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں شعبان المعظم کے اس مہینے کے اخیر تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی عطا فرما دے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطیوں میں سے ایک عطیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے. قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایام معدودات، جنہیں چنے چند دن ہیں، یعنی ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہے. کون رکھے گا؟ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لے گا اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے. اب اگر کوئی مجبوری ایسی ہے جس کی وجہ سے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آدمی اس دن کا روزہ چھوڑ کر دوسرے دن میں اس کو ادا کر لے، تب تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ایسا مریض ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، اور دوسرے وہ شخص جو شرعی مسافر ہو، اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرے دنوں کے اندر ان روزوں کو شمار کر سکتا ہے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. رمضان المبارک کا مہینہ، اب جس کے اوپر جو حالات آئیں علماء کرام کی طرف رجوع کر کے معلوم کر لے کہ ان حالات کے اندر میرے لیے روزے کا چھوڑنا جائز ہے یا نہیں. روزہ ویسا ہی فرض ہے جیسا نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج استطاعت والوں کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، ویسے ہی روزہ بھی فرض ہے. لہذا جو مسلمان عاقل بالغ ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب فرض ہے. اگر چھوڑے گا اور چھوڑنے کی عادت بنائے گا، ایک روزہ بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے تو اسی طرح روزے کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن ماحول اور حالات کی بنیاد پر ذہن تبدیل ہوا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کا ایسا ماحول تھا کہ منافق
جو حقیقت میں کافر ہوا کرتے تھے، دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہوتا تھا، اندر ان کے دل کے اندر کفر ہوا کرتا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک ایمان والا اور جماعت سے نماز نہ پڑھے اس بات کا تصور موجود نہیں تھا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، مسلمان اور اسلام کے نام پر تلوار نکالنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ان کے ایمان کے اوپر ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن ماحول ایسا بنا، حالات ایسے بنے کہ اب نماز کا چھوڑنا کفر کی علامت نہیں بچا۔ اس زمانے میں نماز کا چھوڑنا کفر کی علامت تھا۔ تو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ذہن تبدیل ہوتے ہیں، حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ حکم آج بھی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان پردہ صرف نماز کے چھوڑ دینے کا عین۔ جس نے نماز چھوڑ دیا یہ پردہ اس کا گر گیا، وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ علماء نے اس کی تشریح کی الگ الگ، گویا کہ اس نے کفر کیا یا اس نے کافروں جیسا عمل کیا، ایمان بچا ہے لیکن عمل سارا کفر والا ہے۔ ہمارے بچپن کے اندر ماحول ایسا تھا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھا کرتا تھا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، یا اپنے گھر کے اندر علی الاعلان کھا پی سکے، یا باہر کسی ایسی جگہ پر جا سکے دن کے اندر جہاں چائے اور دوسرے کھانے کے انتظامات ہو، ہمت نہیں ہوتی۔ ماحول ایسا تھا کہ ہر ایک روزہ رکھا کرتا۔ آج کا ماحول ہے ہمارے اپنے محلے کے اندر مسلم بستیوں کے اندر چائے اور پان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر چائے پان کرنے والے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ شرم نہیں آتی، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو گناہ ایسا عام ہوا کہ اس گناہ کی قباحت دل سے نکل گئی۔ روزہ ہر حال میں فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اگر ہم اس عطیہ کو قبول کرنے سے انکار کریں تو ہم سے بڑا محروم کون ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی جیسی تیسی گزاری، اس مہینے کے آنے کے بعد اہتمام سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کریں۔ روزے کا مقصد تقویٰ بیان کیا گیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک تعریف تو تقویٰ کی یہ چیز ہے الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، اللہ کی حکم دی ہوئی چیزوں پر عمل کر لینا اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے تقویٰ کی تعریف یہ کی تھی کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ریگستان کے اندر ایسے بہت سارے درخت ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو بارہا ہوا ہے۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو اپنا کپڑا سمیٹ کر اور اپنے بدن کو سمیٹ کر اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ کسی کانٹے کے اندر نہ کپڑا الجھے نہ بدن کا کوئی حصہ کسی حصے کے اندر خراش آئے، کا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ایسے ہی بچ کر نکل جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور ڈرنے کے نتیجے میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، یہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جائے، اس کی مشق مہینے پر کرائی جاتی ہے۔ کس طریقے پر؟ آدمی روزے سے ہے،
ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ پانی کا حلق کے اندر نہیں جانے دیتا، اور اگر شبہ ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر کچھ چلا گیا ہے تو وہ باہر آ جائے، شبہ صرف ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس زندگی کے ہر شعبے کے اندر آ جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے اندر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، لہذا کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ یہی احساس زندگی کے ہر شعبے کے اندر آ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وقت یہ بات دل کے اندر رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا وہ کام نہیں کیا جائے گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اولم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان نے یہ بات نہیں جانی کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اس احساس کے نتیجے میں انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک بھی جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ صرف احساس کا پیدا ہو جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر حال سے اللہ واقف ہے۔ اس عقیدے کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر تقویٰ آ جائے، یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہم رک جائیں، یہ ہے تقویٰ۔ اس تقوی کے حصول کے لیے یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، لہذا اس کے اندر معصیت سے پرہیز اور عبادات کا اہتمام یہ ہونا چاہیے۔ تلاوت کا خوب اہتمام ہو، جو آیت میں تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جب قرآن کے ساتھ اس مہینے کا خاص تعلق ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس مہینے میں قرآن کو کثرت سے پڑھنے کا تھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ تو ہمارا بھی قرآن کے ساتھ تعلق اس مہینے میں زیادہ ہو جانا چاہیے۔ قرآن کے تعلق میں ایک قرآن کا تعلق تراویح کے اندر نماز قرآن کا ختم کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا قیام یعنی تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے، 30 دن پڑھی جائے، یعنی پورے مہینے پڑھی جائے اور پوری تعداد پڑھی جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تعداد کے اندر کمی یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، ڈاڑھ کے دانتوں سے تھام لو۔ روایت تو تفصیلی ہے، میں نے ایک ٹکڑا اس کا پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، اور ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی 20 رکعت پڑھائی تھی۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز قائم کی تو تراویح کی نماز کے اندر 3 چیزوں کا انتظام کرایا۔ ایک جماعت قائم کی، ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کیا، دوسرے پورے رمضان آپ نے تراویح کا اہتمام کروایا، اور تیسرے تراویح کے اندر
قرآن کا ختم کرائے۔ یہ تینوں کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہے اور وہیں سے امت کے اندر رائج ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان کا باب قائم فرمایا، اس کے اندر روایت نقل کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کے حضرت امام شافعی اور مختلف فقہا کے نام گنوائے کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 20 ہے، لما ثبت من عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ آپ اس بحث کے اندر پڑھیے ہی مت کہ 8 ثابت ہے کہ 20 ثابت ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا محدث آج پیدا ہو جائے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ سنا کے گئے کہ حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 20 رکعت ثابت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیدائش سن 204 ہجری کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی ہے مکہ مکرمہ کے اندر تو میں نے مسجد حرام کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سن 204 ہوش سنبھالا ہوگا 9-10 کے اندر، اور وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، آج تک مسجد حرام کے اندر 20 رکعت تراویح سنت کے طور پر ہوتی آئی ہے۔ پچھلے سال 10 رکعت ہوئی ہے، یہ بات میرے عقل سے پرے ہے کہ 10 کیوں ہوئی، جب 10 ہو سکتی ہے تو 20 بھی ہو سکتی ہے۔ کووڈ کے نام پہ 10 رکعت تراویح گزشتہ سال ہوئی، شاید اس سال بھی 10 ہونی ہے۔ شیخ عطیہ سالم عرب کے ایک مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسجد نبوی کے اندر تراویح عہد بعہد، یہ ترجمہ ہے مولانا عارف جمیل صاحب کا اردو میں، اس کی عربی ہے جس کا مفہوم ہے کتاب کے عنوان کا کہ مسجد نبوی کے اندر تراویح 1000 سال سے زائد، اور انہوں نے سند سے یہ بات ثابت کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی آئی ہے۔ لہذا کسی مغالطے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح کا مسئلہ سرے سے مختلف فی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مختلف فی کہاں سے بنا؟ جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا، انہوں نے تراویح کا انکار کیا ہے، یہ بھی دھوکہ ذہن سے نکال دیجئے۔ اختلاف تعداد رکعات میں نہیں ہے، اختلاف نماز تراویح کے اندر ہے۔ جو کہتے ہیں 8 رکعت سنت ہے وہ سرے سے تراویح مانتے ہی نہیں، اور اس کی ابتدا شیعوں نے کی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت کردہ نماز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرے سے تراویح کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، جو نماز ہے وہ تہجد کی ہے اور 8 رکعت۔ لہذا اس مغالطے میں مت پڑیے گا۔ تراویح کی تعداد بھی پوری کی جائے گی اور تراویح کے ایام بھی پورے کیے جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا ہر دن کو پورا وصول کیا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔